الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ، آیات نمبر 24۔ اس آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین اور منکرین اسلام کو اور منکرین قرآن کو ایک کھلا چیلنج دیا تھا کہ اگر تم لوگوں کا شک ہے کہ یہ قرآن اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کتاب نہیں ہے اور نعوذ باللہ من ذالک یہ نبی علیہ السلام کی طرف سے گڑھی ہوئی کتاب ہے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی کتاب ہے، تو تم لوگ اس قرآن کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ تم لوگ سارے مل کر پوری دنیا کے تمام عقل مند، سمجھدار، بڑے بڑے بادشاہ اور قبیلوں کے سردار اور بڑے بڑے لوگ اکٹھے ہو جاؤ اور ایک چھوٹی صورت کی طرح ایک صورت لے آؤ۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل اور ابو سفیان نبی علیہ السلام کے گھر کے نزدیک آئے اور دونوں نے یہ سوچا کہ ہم آج یہ قرآن نبی علیہ السلام کی زبان سے سنتے ہیں کہ یہ کیسا قرآن ہے۔ تو وہ رات کے اندھیرے میں اکیلے آئے، ایک کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، دوسرے کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا، اور نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہ کیا مناظر ہوں گے اور وہ کیا لمحات ہوں گے۔ تو ابو جہل اور ابو سفیان ان کے گھر کے ایک کونے میں ایک، دوسرے کونے میں دوسرا کھڑا ہوا تھا اور وہ سن رہے تھے، اور یہاں تک سنا کہ صبح تک پوری رات گزر گئی اور وہ دونوں سنتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور دونوں وہاں سے چل پڑے تو دونوں کا آپس میں ملاپ ہوا، راستے میں مل گئے، ایک دوسرے سے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ دونوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ میں گیا تھا کہ نبی علیہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے میں قرآن سنوں کہ یہ کیسا قرآن ہے، لیکن میں تو لاجواب ہو گیا ہوں۔ اچھا، دونوں نے یہ نہیں کہا، ایک دوسرے کو لان تان نہیں کہا، ملامت نہیں کیا، دونوں اسی طرح چلے۔ اگلی رات پھر اسی طرح آ گئے، پوری رات سنتے رہے، پھر تیسری رات پھر آ گئے، پھر اسی طرح سنتے رہے۔ جب تیسری رات اسی طرح ہو گئے، صبح دونوں ملے تو آپس میں دونوں نے معاہدہ کیا کہ کسی مکے کے لوگوں کو کسی کو نہیں بتانا اس قرآن کے بارے میں، ورنہ تمام لوگ، پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے۔ یعنی قرآن کا اعجاز یہ تھا کہ ابو جہل جیسا آدمی یہ مان گیا تھا کہ قرآن ایک سچا اور حقیقی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی کلام ہے، لیکن دوسروں کو نہیں بتا رہا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ورنہ وہ ایمان لے آئیں گے، صرف اس وجہ سے کہ اس کی اپنی سرداری کا اس کو فکر تھا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ اس طرح کے قرآن کو نہ لا سکو، اس طرح کی صورت کو نہ لا سکو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن پھر اگر، لَمْ تَفْعَلُوا تم ایسا نہ کر سکو، اس طرح کا صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور اللہ خود جواب دیتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، خواہ تم کتنا ہی انفرادی زور لگاؤ، اجتماعی زور لگاؤ،
پورے علاقے اکٹھے بیٹھ کے زور لگاؤ، اکیلے قبیلے بیٹھ کے زور لگاؤ، سارے قبیلے اکٹھے ہو کے بیٹھ کر زور لگاؤ، جتنا مرضی ہے زور لگاؤ، تمہاری مجال ہی نہیں کہ اس قرآن کی مثال بنا سکو۔ یعنی جو لوگ یا جو قومیں اسلام کے مخالف تھے، نبی آخر الزمان کے مخالف تھے، کلام اللہ قرآن کریم کے مخالف تھے اور ان کے خلاف تدبیریں کر رہی تھی، تو اللہ رب العزت نے شرع عام اجازت دی تھی ان کو کہ تم لوگ اس طرح کا قرآن لا کے دکھاؤ، اس طرح کا ایک چھوٹی صورت لا کے دکھاؤ، لیکن اس طرح نہیں لا سکتے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اسی معجزے نے تمام سرکشوں کی گردنیں جھکا دی۔ میں نے پہلے بتایا کہ ابو جہل مان گیا تھا، ابو سفیان مان گیا تھا۔ ابو جہل نے یہاں تک کہا کہ لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے ورنہ تمام لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ہے قرآن کی اعجاز، یہ ہے قرآن۔ اللہ کریم نے اس کے اندر اتنی زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ارگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ، فَاتَّقُوا تو ڈرو، النار اس آگ سے، الَّتِي جس کا، وقودها الناس ایندھن الناس لوگ ہے، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ ہے۔ وقود ایندھن، یعنی وقود اس چیز کو کہتے ہیں، اس ایندھن کو کہتے ہیں جس سے آگ جلائی جائے، جس طرح لکڑیاں ہو گئی ہے اور اس طرح چپٹیاں ہو گئی ہے جو چھوٹی چھوٹی پٹیاں میں اکٹھے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ اس آگ سے ڈرو جس آگ کے ایندھن، جس آگ کی لکڑی، جس آگ کا بالن انسان ہوں گے، جن ہوں گے، لوگ ہوں گے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ ہوں گے، والحجارہ اور پتھر ہوں گے۔ پتھر کون سے ہوں گے؟ پتھر سے مراد گندک کے سخت سیاہ اور بڑے بڑے بدبودار پتھر ہوں گے، تیزاب والے پتھر ہوں گے، بڑے بڑے کالے رنگ کے پتھر ہوں گے، بدبودار پتھر ہوں گے، اور وہ پتھر جس کی آگ بہت تیز ہوتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں کو اللہ رب العزت نے جب زمین و آسمان بنایا، اس وقت سے ان پتھروں کو بھی بنایا، اور وہ پتھر آسمان اول پہ اللہ رب العزت نے رکھا دیے۔ تو وہ حجارہ پتھروں سے مراد وہی ہے۔ علامہ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بدبودار پتھر ہوں گے، اور اتنے بدبودار ہوں گے جس طرح مردار کی بدبو ہوتی ہے، اس سے بھی زیادہ اس کی بدبو ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مراد گندک کی پتھر ہے جو سیاہ پتھر ہوں گے، بدبودار پتھر ہوں گے، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پتھر سے مراد وہ مورتیاں اور بت ہے جو مشرکین یا اللہ رب العزت کے ساتھ جو دوسرے بتوں کو یا دوسرے معبودوں کو وہ مورتیاں بناتے ہیں گندک کی پتھروں سے، وہ پتھر مراد ہے جس کی مورتیاں اور بت بنائے گئے ہو اور جن کی عبادت کی گئی ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت کسی اور جگہ پہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، تم لوگ اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی وہ بت، یہ سارے کے سارے جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ علامہ قرطبی اور امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان پتھروں سے مراد وہ مورتیاں اور بت ہے جن کی دنیا میں عبادت کی گئی تھی، اور وہ آگ جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ باماورہ معنی ہم اس طرح کریں گے، اگر تم اس کی مثال نہیں لا سکے اور ارگز یعنی کبھی بھی نہ لا سکو گے تو پھر جہنم کی اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے جو منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں جنت نصیب فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔